فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا، من احدث، من جو بھی، جس نے بھی، احدث کے معنی نئی چیز پیدا کی، نیا کام شروع کیا، فی امرنا ھذا، ہمارے اس کام میں، یعنی اس اسلام میں، اس دین میں، ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں ہے، فہو رد، فہو پس وہ کیا ہے، رد مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا واضح کرتا ہے کہ یہاں پر بات ہر نئے کام کی نہیں ہے، یہاں پر بات کس کی ہو رہی ہے؟ دین میں، اسلام میں، کیونکہ نئے کام بہت سے ہوتے ہیں، کچھ کام دنیا کے ہوتے ہیں اور کچھ دین کے ہوتے ہیں، اور دونوں میں فرق ہے کہ دنیا کے کاموں کے حوالے سے اللہ نے ہم کو قاعدہ کلیہ دیا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سورہ بقرہ پہلے پارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے ہر چیز زمین میں تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ تو زمین میں پیدا شدہ ہر نعمت اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ الگ بات ہے کہ اللہ نے اس میں کوئی حدیں رکھ دی ہیں کہ اس چیز کو کہاں تک، کس حد تک استعمال کرنا ہے۔ کپڑوں کے استعمال میں جیسا مرضی پہنے، لیکن مردوں کے لیے ریشم کو منع کر دیا۔ کھانے کے حوالے سے بے شمار اللہ کی نعمتیں کھانے کی، صرف چند چیزیں ہیں جن کو حرام کر دیا۔ یعنی کہنے کا مقصد دنیا کی نعمتوں کا اصل قاعدہ کلیہ کیا ہے کہ وہ حلال ہیں، جائز ہیں، الا شاذ و نادر چند چیزیں کہ جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، اس کی قرآن و حدیث میں باقاعدہ دلیلیں ہیں۔ اور اس سے ہم کو کیا معلوم ہوا کہ اگر کوئی کہتا ہے یہ تم مائک استعمال کر رہے ہو، آپ گاڑی پہ سوار ہوتے ہو، جہاز پہ سوار ہوتے ہو، کیا دلیل ہے ان چیزوں پر سوار ہونے کی؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ ہاں، ہمیں اس کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ دلیل وہ دے گا جو اس کو حرام کہے گا، جو کہے گا کہ مائک استعمال کرنا حرام ہے، اس کو کہیں گے کہ لاؤ دلیل کہ اس کے حرام ہونے کی کیا دلیل ہے۔ اللہ نے کھانے پینے کی چیزوں میں سے شراب کو حرام کیا، سور کو حرام کیا، اس کی دلیل ہے نا؟ ہاں، اس کی دلیل ہے۔ اس لیے دنیا کے استعمال کی چیزوں کے حوالے سے اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہیں، جائز ہیں۔ جو اس کو حرام کہتا ہے اس کو دلیل دینا ہے، جو اس کو حلال سمجھ کر استعمال کر رہا ہے اس کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ اور دنیاوی معاملات کا معنی کہ جن چیزوں کو آپ نیکی، عبادت، ثواب کی نیت سے نہیں کر رہے، چشمہ لگانا آپ کا ثواب کی نیت سے نہیں ہے، مائک کا استعمال کرنا کوئی نیکی ثواب کی نیت سے نہیں ہے، یہ ہے دنیا کا قاعدہ کلیہ، دنیا کے امور کا۔ اور دین کے حوالے سے یہاں پر من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس کام میں، اس دین میں کوئی نیا کام شروع کیا، تو نیا کام یہاں دین میں ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ اور دین کی تعریف کیا ہے، یا دین کے کام کی کیا پہچان ہے؟ کہ جس کو بھی آپ نیکی کی، عبادت کی، ثواب کی نیت سے کریں، کہ جس کے پیچھے آپ کا مقصد ہو نیکی، عبادت، ثواب، تو یہ ہے دین کا کام۔ اس میں کیا قاعدہ کلیہ ہے کہ اصل منع ہے، اصل یہ ہے کہ منع ہے، ہم کو دین میں کچھ بھی کام اپنی طرف سے کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک اللہ اس کے رسول کی طرف سے حکم نہ ہو۔ یہ حدیث میں ہمارے سامنے ہے کہ جس نے ہمارے اس کام میں کوئی نئی بات شروع کی، جو کام ہماری طرف سے، ہماری طرف سے بات نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ دین، نیکی، عبادت کے اندر ہمیں کوئی بھی کام کرنے کی اجازت نہیں جب تک اللہ اس کے رسول کی طرف سے اجازت نہ ہو، جب تک ان کا حکم نہ ہو، ان کا طریقہ نہ ہو۔ مغرب کی 3 رکعتیں پڑھی ہیں، 4تھی رکعت پڑھنے کی اجازت نہیں، چاہے آدمی اس کو کتنا بھی اچھا کیوں نہ سمجھے۔ اور دنیا کے معاملات میں ہم کو اللہ نے اجازت دی ہے اللہ کی نعمتوں کو جائز، حلال کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے استعمال کرنے کی۔ مکان آپ نے چھوٹا ہے، آپ کو چھوٹا بنانے کی طاقت ہے، چھوٹا بنا لیا۔ اللہ نے آپ کو پیسہ زیادہ دیا ہے، بڑا آپ کو بنگلہ ولا بنا دیا آپ نے، سمجھے نا؟ اس میں کوئی شرعی طور پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں، صرف یہ ہے کہ فضول خرچی سے بچو، ایسے کام نہ کرو جس میں کافروں کی مشابت ہو، اس طرح کی چیزیں نہ ہوں۔ جب آپ کو یہ فارمولہ سمجھ آ جائے گا کہ دین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا، اس کے رسول کا کیا فارمولہ ہے، کہ اصل یہ ہے کہ منع ہے، ہمیں کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں جب تک اللہ اس کے رسول کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ لیکن دنیا کے کاموں میں ہمیں اللہ نے اجازت دی ہے کہ حرام سے بچتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کو حلال طریقے سے جتنا استعمال کرنے کی ہم کو ضرورت ہے اتنا اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔